ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تبارك وتعالى عتل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلاۃ دی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، ہے یہی بہتر کہ یہ الہیات میں الجھا رہے اور مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کیا شک کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام، ہماری صحیح و ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کے جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو آنے والے دنوں میں چیف جسٹس بننے والا ہے فائز عیسیٰ، وہ پہنچا ہوا تھا، وہ اس کو درد ہوا بڑا کہ چرچ جل گئی، گھروں کو آگ لگ گئی، تو وہ اس کے لیے خود پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کو اب چرچوں کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کیا؟ چرچ کے لیے اب جہاد کرنا چاہیے مسلمان کو، اور یہ وہی ہے نا جس نے اس وقت کہا تھا جب بابا جی فیض آباد بیٹھے تھے، اس نے کہا تھا روڈ خالی کرواؤ اور ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہرے داروں کو شہید کروایا تھا۔ یہ بھی شامل ہے نا حکومت کے ساتھ ساتھ، یہ فائز عیسیٰ 8 بندے اسی نے کہا تھا نا کہ ان کو خالی کراؤ تو پھر حکومت نہ آئے، اس ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا، تو وہاں پر جا کر کہہ رہے، اور وہاں پاکستان کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ نگران محسن نقوی، اس نے جی 20 لاکھ روپے ان کے لیے رکھا ہے جی جن کے گھر جل گئے ہیں جی چرچ کے لیے۔ بہاولپور سے نیا روڈ بنا ہے دنیا پور کی طرف خانے وال کی طرف، اور ابھی ریسنٹلی روڈ بنا ہے اچ شریف تک، نیا روڈ بنا ہے، ابھی بالکل اس کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی تھوڑا سا رہتا ہے، ابھی اس روڈ کے اوپر مسجدیں آئی ہیں دونوں مسجدیں روڈ کی خاطر گرائی ہیں، دونوں مسجدیں روڈ کی خاطر دونوں مسجدوں کو گرایا گیا ہے، اور خانے وار روڈ کے اوپر کئی مسجدیں تھیں، انہوں نے ان مسجدوں کو روڈ بنانے کے لیے گرا دیا۔ کیا وہ اللہ کا گھر نہیں تھا؟ کیا مسجد کا کوئی وارث نہیں ہے؟ تم چرچوں کے وارث ہو۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اسلام جو اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے ہم ان ماننے والے ہیں، ہمیں ہمارے آقا و مولا نے بتایا الا من ظلم معاہدا، حضور نے ارشاد فرمایا جو کوئی معاہدہ کر کے کافر رہ رہا ہو مسلمانوں کے ملک میں، عیسائی ہو یہودی ہو یا اور کوئی معاہدہ کر کے رہ رہا ہو، جو مسلمان ان پر ظلم کرے اور ان کو نقصان پہنچائے، ان کو تکلیف دے اور ان پر بوجھ ڈالے، طاقت سے زیادہ ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالے، حضور نے ارشاد فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ،
قیامت والے دن وہ مجھے اپنے مد مقابل پائے گا، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا جس نے ظلم کیا اقلیتوں پر۔ ہمیں کوئی آ کر اقلیتوں کے حقوق بتائے، ہمیں ہمارے آقا و مولا بتا گئے، ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے حضور کی عزت ہے، ختم نبوت ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، پاکستان ہے، پھر اقلیتیں ہیں۔ پورے پاکستان کو صرف یہی درد رہ گیا ہے آپ لوگوں کو کہ جی گھر جل گئے، قرآن کو آگ لگی، کسی کو درد ہی نہیں ہوا یار، غیرت ہی مر چکی ہے، بے غیرت بن کر رہ گئے ہیں ہم۔ حضور کے گستاخی ہوئی وہاں جنا والا میں بھی، جو اصل مسئلہ جس کی وجہ سے یہ بنیاد بنا وہ مسئلہ تھا حضور کی عزت، ناموس رسالت۔ انہوں نے حضور کی گستاخی کی، قرآن کو آگ لگائی، اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ 9 مئی کو پورے پاکستان میں جلاؤ گراؤ ہوا، پی ٹی آئی والوں نے کیا، پتہ ہے نا سب کو، ان کے اوپر جی پوری حکومت 9 مئی سے لے کے آج کیا تاریخ ہو گئی، 22 اگست، 9 سے لے کے 22 تک 9 مئی کی مذمت کر رہے ہیں میڈیا پہ کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ وہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، کیا مذمت کرتے ہیں جی؟ گورنر ہاؤس جل گیا جی، کیا مذمت کرتے ہیں؟ کور کمانڈر ہاؤس جل گیا جی، کیا مذمت کرتے ہیں جی؟ ملک کا نقصان ہو گیا، پھر کیا جی جی ایچ کیو کے دروازے ٹوٹ گئے۔ اس دن 2 اور کام بھی ہوئے تھے، آج تک ان کاموں کی کسی نے مذمت نہیں کی۔ کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے کلمے کے اوپر زور زور سے ڈنڈے مارے۔ مسجد کو آگ لگی اسی دن 9 مئی کو، ایک مسجد کو بھی آگ لگی، مسجد کا کوئی وارث نہیں، اس کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی کور کمانڈر ہاؤس تو پھر بن جائے گا، جنا ہاؤس پھر بن جائے گا، جی ایچ کیو پھر بن جائے گا، اس کے دروازے پھر لگ جائیں گے، گورنر ہاؤس پھر بن جائے گا۔ سب سے پہلے اس مجرم کو پکڑو جس نے اللہ کے گھر کو جلایا ہے اور کلمے کی توہین کی ہے، اس کو پکڑو۔ وہ تو کسی نے بھی نہ کیا۔ حضور نے تو ویسے ارشاد فرمایا ہے قیامت والے دن گورنر ہاؤس بھی تباہ ہو جائے گا، کور کمانڈر ہاؤس بھی تباہ ہو جائے گا، جنا ہاؤس بھی تباہ ہو جائے گا، جی ایچ کیو بھی تباہ ہو جائے گا، ان کی ساری عیاشیوں کے سامان، ان کی بلڈنگیں، ان کی کوٹھیاں سب تباہ ہو جائے گی۔ قیامت والے دن اللہ مسجد والی جگہ عرش پر اٹھا لے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ مسجد اس دن جا کے گواہی دے گی کہ میرے ساتھ کیا کیا کرتے رہے۔ مسجد کے لیے کوئی آواز نہیں، مسجد کی عزت کے لیے کوئی آواز نہیں، قرآن کی عزت کے لیے کس کے لیے آواز ہو جی؟ سب کو، جو مولوی بھی پہنچ رہے ہیں، درباری ملا وہاں جا کر جی پریس کانفرنس دی، ہم اقلیتوں سے معافی مانگنے آئے۔ اچھا وہ ہوا کس دن ہوا یہ واقعہ؟ 13 کو، 16 کو یہ واقعہ ہوا۔ سارے مولوی بھی درباری ملا گئے، حکومت بھی گئی، آئی جی بھی گیا، وہاں پر وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ بھی گیا، چیف جسٹس فائز عیسیٰ بھی گیا، اور بھی سارے حکومتی ڈی پی او ڈی سی او گئے۔ اس سے بعد آج سے 2 دن پہلے چیچا وطنی میں بھی قرآن کی توہین ہوئی، اور 2 دن پہلے سرگودا میں بھی قرآن کو جلایا گیا۔ کوئی درباری ملا قرآن کے لیے پریس کانفرنس نہیں کرنے گیا، کوئی حکومتی ریٹ وہاں قائم نہیں ہوئی، کوئی آئی جی وہاں پر نہیں گیا۔ تو اقبال نے پھر صحیح کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک گناہ ہو کر۔ ہم ذلیلی اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کے راستے کو چھوڑ دی، دین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے بھی جدھر منہ کرتے ہیں ذلت ہی ذلت ہے، ذلت ہی ذلت ہے، ذلت ہی ذلت ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم نے دین کو پسے پش ڈال دیا ہے، قرآن کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ ہمیں عمران خان کی غیرت تو آتی ہے کہ عمران خان گرفتار ہو گیا، لیکن قرآن کے جلنے پہ غیرت نہیں آتی۔ وہ بندہ نہ مرد ہے، وہ بندہ نہ مرد ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں خسی ہے، وہ بندہ نہ مرد ہے جسے عمران خان کی گرفتاری پہ غیرت آئے لیکن رسول اللہ کی عزت پہ غیرت نہ آئے۔ وہ بندہ نہ مرد ہے جسے نواز شریف کے نہ اہل ہونے پہ غیرت تو آئے، لیکن قرآن جل جائے سویڈن کے اندر، قرآن جل جائے پاکستان کے اندر، اسے غیرت نہ آئے، وہ بندہ نہ مرد ہے۔ جسے زرداری کی غیرت ہو، اسلام اور دین کی غیرت نہ ہو، وہ نہ مرد ہے۔ مرد وہ ہے جسے نبی کی عزت کی غیرت ہو، ناموس رسالت کی غیرت ہو، ختم نبوت کی غیرت ہو، قرآن کی غیرت ہو اور دین اسلام کی غیرت ہو، وہ مرد ہے۔ پیر سید میر علی شاہ صاحب ملتان شریف جانے لگے، سفر کر رہے آپ، وہاں کسی سے ملنا ہوگا یا مریدوں کے پاس، تو پیر صاحب وہاں جانے لگے تو ملتان میں ایک عورت رہتی تھی، مجذوبہ، کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی۔ پیر صاحب ابھی ملتان میں داخل نہیں ہوئے، اس مجذوبہ عورت نے شور ڈال دیا، اس نے کہا کہ مجھے کپڑے دو۔ لوگوں نے کہا تو کیوں کپڑے مانگ رہی ہے، تو تو مجذوبہ ہے، تجھے کیا پتا کپڑا کیا ہوتا ہے، تو تو کپڑے کبھی پہنے ہی نہیں ہے تو نے۔ تو اس عورت نے کہا آج ملتان میں ایک مرد آ رہا ہے، مرد سید ہے یہ، ہاں حسینی خون یہ
جو نبی کی ختم نبوت کا پہرے دار ہو. ہاں وہ درویش اور فقیر نہیں ہو سکتا جسے وقت کے فتنوں کا ہی نہ پتہ ہو. وہ کہے میں فقیر ہوں، وہ فقیر نہیں ہے. اقبال کہتا ہے جانتا ہوں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ جو مشرق کا یہ نظام قائم ہو گیا ہے مشرق میں مغرب والوں کا جمہوریت کا. اقبال کہتا ہے اس کے اندر اب پاکستان میں یا ہند میں جتنے بھی پیر فقیر ہیں ان کے پاس وہ معین الدین چشتی اجمیری والا نور نہیں رہا، ان کے پاس حسین ابن علی والی غیرت نہیں رہی. یہ ہمارے اندر بھی جو غیرت ہے نا، یہ امیر المجاہدین علامہ اقبال نے کہا ہے نا، خون علامہ اقبال کے کہتا ہے نا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم زیاتش او شولہاں اندوختیم. اقبال کہتا ہے ہمیں قرآن سمجھ حسین کی وجہ سے آیا ہے اور ہمارے اندر گرمی بھی حسین کی وجہ سے ہے. جو امام حسین نے عشق کی آگ کربلا میں جلائی تھی، اقبال کہتا ہے ہم نے اس میں سے کچھ شعلے لیے ہیں. وہ شعلے تو ملو تھے امیر المجاہدین کو، انہوں نے بھی ہماری چنگاریاں دلوں کے اندر ہمارے سینوں کے اندر جلا دی ہیں. اور یہ ہماری اس لیے بے باک اور بات کرتے ہیں کہ کیوں کربلا میں امام حسین نے یہی بات کی تھی اور ہم حسینی ہیں. حسینی کردار وہی ادا کر سکتا ہے جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے راستے پہ کھڑا ہو. ہاں وہ حسینی نہیں ہو سکتا جو نواز شریف کے راستے پہ ہو، زرداری کے راستے پہ ہو، عمران کے راستے پہ ہو، پرویز الہی کے راستے پہ ہو، وڈیروں اور سرداروں کے راستے پر ہو. حسینی کردار وہی ادا کر سکتا ہے جو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرے، سیرت پر عمل کرے، ان کے مشن پر چلے. ہم نے اگر کسی کو دیکھتا ہے جس نے تعلیمات پر بھی عمل کیا ہے، سیرت پر بھی عمل کیا ہے، مشن پر بھی چلا ہے، وہ ایک ہی تھا، وہ تھا خادم حسین. کہتے ہیں جی آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ناموس رسالت کا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ختم نبوت کا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اسلام کا. میں نے کہا جی الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے. کسی کو ٹھیکہ ملا ہے چرچوں کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے کلمہ پڑھ کے ہندوؤں کے مندروں کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے سکھوں کے گردواروں کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے جی بلڈنگوں کی حفاظت کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے اسمبلی کی حفاظت کا، کسی کو ٹھیکہ ملا ہے سڑک کی بنانے کا. اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان میں ناموس رسالت، ختم نبوت، قرآن اور اسلام کا ٹھیکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو دیا. الحمدللہ اللہ نے دیتا نہیں بابے نو، کسی اور نے دی. کوئی مولوی نے آواز اٹھائی ہے قرآن کے لیے؟ سارے بول رہے ہیں جی اقلیتیں اقلیتیں اقلیتیں. ڈوب کے بھی نہیں مرتے تم. قرآن کی تمہیں فکر نہیں، اسلام کی فکر نہیں. پھر ذلت بھی سی. حضور نے خود ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. حضور نے ارشاد فرمایا میری امت قیامت سے پہلے سود کھائے گی، بے آئینہ کرے گی. یہ سود کی ایک قسم ہے، بے آئینہ کرے گی میری امت. سود کھا رہے ہیں بینکوں کے باہر، سارا سودی نظام ہے. باہر لکھا ہے ھذا من فضل ربی، سارا سودی نظام ہے. 23% سود پاکستان میں چل رہا ہے. کتنی یار بد نصیبی ہے مسلمانوں کی. کل ہم نے جلسہ کیا اچ شریف کے اندر، وہاں ہم نے دیکھا مرزائیوں کا جو گند کھانا تھا ٹٹی کھانا، جہاں انہوں نے بنایا ہوا. بہاولپور کا ڈی پی او، ڈی سی، ایس ایچ او اور سینکڑوں کی تعداد میں، پتہ نہیں 400-500 سے زیادہ پولیس والے اس گند کھانے کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے. گند کھانے کی حفاظت. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار کہ اللہ نے ان کی قسمت میں گند کھانے کی حفاظت لکھی ہے اور ہماری قسمت میں تاجدار ختم نبوت کے اوپر پہرے داری لکھی ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، بابا جی جو درد دے کر گئے ہیں اس کو سمجھیں. اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہم اقتدار چاہتے ہیں نہ ہمارا مقصد اقتدار، لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ اقتدار پہ جو بیٹھے محمد عربی کا غلام اور حضور کا دین تخت پر آئے. شاہ صاحب جو فرما رہے تھے بالکل صحیح فرما رہے تھے. 20% دین نماز روزے حج زکوٰۃ کے اندر ہے، 80% دین نظام کے اندر ہے. ہم نماز روزے کی طرف تو بھاگتے ہیں، جو 80% دین نظام کے اندر ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟
میں نے نہیں پڑھا جی حضور نے ساری زندگی صحابہ کو نمازی بنانے کے لیے محنتیں کی ہوں، نماز کے لیے محنت کی ہو، حج عمرے کے لیے محنت کی ہو، مسجدوں کے لیے محنت کی ہو کہ ہم نے مسجدیں بنانی ہیں، مدرسے بنانے ہیں۔ حضور نے دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے محنت کی ہے، کبھی بدر گئے ہیں، کبھی احد گئے ہیں، کبھی خندق کھودی ہے، کبھی مکہ فتح کیا حضور نے۔ ہم نے تو اس چیز کو صرف دین سمجھ لیا کہ جی 5 ٹائم نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تسبیح کھینچ لی، 11ویں کر لی، 12ویں کر لی، میلاد منا لیا، ذکر کر لیا، اذکار کر لیے، محفل سجا لی۔ ہم نے کہا جی اسی دین تے سر تے چک لیا۔ میرے آقا نے تو دین کی خاطر ڈنڈے کھائے ہیں اپنے چہرے پہ، کبھی کھائے ہیں کسی نے؟ دعوے کرنے غلامی کے، میں کہ تو پھر غلامی کے دعوے کرتے کام بھی تو غلامی سے کرنا پھر۔ حضور نے تو دین کی خاطر ڈنڈے کھائے، تو نے کبھی کسی سے تھپڑ بھی کھایا؟ حضور نے تو دین کی خاطر 2.5 سے 3 سال شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے، تو نے کبھی ہاتھ کڑی لگوائی؟ باتیں کرنا حسینیت کے، ووٹ دینا یزیدیوں کو اور کہنا حسینی ہم، مرے ہوئے یزید کو مرد آباد کہنا آسان ہے۔ میں کہوں حسینیت تسی کہو زندہ آباد، میں کہوں یزیدیت تسی کہنا مرد آباد۔ بھی یزید قبر چوچ کے پوچھے تھا نہیں خیر ہے، میں نے مرد آباد کہہ رہے ہو، خیر ہے تو وہ آئے گا؟ مر گیا ہونے کی تو پوچھنا ہے۔ مرے ہوئی یزید پہ لعنت بھیجنا آسان ہے، مرے ہوئی یزید کو مرد آباد کہنا آسان ہے۔ اصل حسینیت یہ ہے کہ اس دور میں جو یزید کے راستے پر کھڑا ہے وہ عمران مرد آباد ہے، وہ نماز مرد آباد ہے، وہ زرداری مرد آباد ہے، وہ پرویز الہی مرد آباد ہے، وہ ہر وڈیرا، ہر سردار، ہر بدماش، ہر ٹی پی او، ہر ٹی سی مرد آباد ہے جو رسول اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم حضور کے در کے ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا سے بھی ادنا سے بھی ادنا سے غوث پاک کے در کے ادنا سے غلام ہیں۔ ہماری نسبت ان سے ضرور ہے، ہمارے گلوں کے اندر عمران خان کا پٹا نہیں ہے، ہمارے گردنوں کے اندر کسی اسٹیبلشمنٹ، ڈی پی او، ڈی سی او، کسی وڈیرے اور سردار کی غلامی کا پٹا نہیں ہے، ہماری گردنوں کے اندر کسی نواز زرداری کا پٹا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری گردنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پٹا ہے اور غوث اعظم کا پٹا ہے۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور کی ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ میں بھی، نواز شریف کا بیان ہے، اس نے کہا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، لوگ کہتے ہو جی انہیں بیان دے دیتا، میں کہ بیان دین تو بعد معافی بھی منگنی چاہیے تھی سی جی، وہ اس سے غلطی ہو گئی، غلطی منے نا، مجھے کوئی دکھائے ویڈیو اس نے کہا ہو کہ مرزائی لانتی ہیں، میرے منہ سے نکل گیا تھا مرزائی کافر ہیں۔ یہ تو خاتم النبیین تو وہ بھی کہتے ہیں حضور کو، مرزائی بھی کہتے ہیں، وہ پھر کانے کو کیوں حضور کے مقابلے میں لاتے ہیں؟ صرف خاتم النبیین حکمران، آج تک پاکستان کے کسی ایک حکمران نے بھی مرزائیوں کو کافر نہیں کہا، کسی ایک نے بھی نہیں کہا، نہ عمران نے، نواز نے، نہ زرداری۔ یہی کہہ دیتے ہیں جی ہم بھی حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، جی ہم آخری نبی مانتے ہیں۔ میں نے کہا مرزائیوں کو لانتی ماننا بھی ایمان ہے، مرزائیوں کو کافر اور زندیق ماننا بھی ایمان میں شامل ہے، اور جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے کہ وہ کافر ہیں یا نہیں ہے وہ بھی کافر ہے، یہ ماننا بھی ایمان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے نا کہ وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں، اتنا سوچے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضور فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ 5000 کتابیں لکھی ہیں آپ نے فرمایا ہے جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ تو کافر ہے، جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ آج مرزائیوں کو پاکستان میں بڑے بڑے عہدے، ان کے گند خانے بنے ہیں، وہ اپنے گند خانوں کے مینار بنا رہے ہیں، وہ جی گنبد بنا رہے ہیں، وہ دن رات جی مرزائیوں کا فون جائے ایس ایچ او کو تو مرزائیوں کے فون پر ایس ایچ او جا کے مسلمانوں کو اٹھا لے۔ یہ دن دیکھنے تھے۔ پاکستان مرزائیوں کے لیے بنا تھا، یہودیوں کے لیے بنا تھا، عیسائیوں کے لیے بنا تھا، کیا پاکستان اقلیتوں کے لیے بنا تھا؟ کیا نعرہ لگایا تھا قائد اعظم نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ تو کلمے کے نام پر بنا تھا، کلمے والے کی بات ہی نہیں، ان کے نظام کی بات ہی نہیں، دین کی بات ہی نہیں۔ دین لٹ رہا ہے، سودی نظام چل رہا ہے سارا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میرے حبیب
جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اب قرآن جل گیا، وہاں نہیں بولے جسٹس، قرآن جلا، حضور کی گستاخی ہوئی، وہاں نہیں بولا آئی جی پنجاب، قرآن جلا، حضور کی گستاخی ہوئی، وہاں وہ ٹھلا مولوی پہنچ گیا جو معافی مانگنے گیا ہوا تھا، وہ نہیں بولا۔ حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مولویوں کو ناپسند کرتا ہے۔ لفظ تو بغض کے ہیں نا، لیکن وہ رب کے لیے ہم نہیں استعمال کر سکتے، لیکن حضور نے خود فرمایا ہے کہ ایسے مولوی طاہر اشرفی سمیں، حضور نے خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم دین سے بغض ناپسند کرتا ہے، اللہ بغض رکھتا ہے اللہ۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے، علامہ اقبال بھی کہتا ہے نا، اقبال نے بڑی بات کی ہے، میری بات نہیں، اقبال کہتا ہے ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو بٹھا کر شورا بلائی، اس نے اپنے سارے چیلوں کو بٹھا کر بتایا بھی ہاں بھی تو نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں مسلمان کو ورگلایا، فلاں کو ورگلایا، فلاں کو ورگلایا۔ سب کی جب سن کے ابلیس کی باری آتی ہے، اقبال کہتا ہے ابلیس کہتے ہیں اب میری بھی کرامت سنو۔ وہ کہتے ہیں ہاں سنا، وہ کہتا ہے تو بڑا ہے، کوئی بڑی کرامت سنا، انہوں نے کہا ہاں سناؤں گا بھی بڑی۔ اس نے کہا سنا، اس نے کہا دیندار، دین کے نام لیوا، قرآن سمجھنے والے، قرآن پڑھانے والے عمران نواز زرداری کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، یہ میری کرامت ہے۔ کہتا ہے یہ ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ کہتے ہیں جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، کہتے ہیں یہ میری کرامت تو ہے۔ کہتے ہیں جنہوں قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں یہ میری کرامت تو ہے۔ کہتے ہیں جنہوں انا آتی نہ نہیں آتی، بسم اللہ، زرداری نے بسم اللہ پڑھی، فضل الرحمان ساتھ بیٹھا، کہتا ہے بسم اللہ الرحیم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے کہا ٹھیک ہے لگے رہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں دیکھ کر آیت پڑھی، 9 غلطیاں آئی ہیں، یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ لو۔ باتیں کرنی مولوی تانوں کی پتہ، میں اگر تیرے لیڈر میں دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا گلاں تو ساڈے نال کر دیں جی ہاں جی۔ اردو نہیں پڑھنی آتی، پڑھاندے ہوئے بچے کو کھڑا کرے نا جی، کوئی بچہ ہے، بچے کھڑے ہوئی ہیں، پڑھ کے دکھا ان کو خاتم النبیین، پہلی باری پڑھ لیا ہے۔ تسی کہو گے مولوی ہے بچے تو کھڑا ہوئی یار، ان کو پڑھ کر سناؤ خاتم النبیین، پہلی باری پڑھ لیا ہے، پہلی بار جی اللہ سلامت رکھے۔ جنہ دی ماما چنگیاں ہوئے انہوں دی زبان ہوتے ہی خاتم النبیین آندہ ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہنے نہیں عمران جڑا جیل ہے تہجد دی نماز بھی پڑھتا ہے، باہر بچیاں نہ چاہتا ہے، اندر تہجد پڑھتا ہے۔ شرم نہیں دی قوم نو، نہیں ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ذلت کا سبب ہی اس لیے ہے کہ ہم نے شرابیوں ادھر کہنا یزید پہ لعنت بے شمار۔ یزید کیا تھا؟ سر پہ پگڑی نہیں پہنتا تھا، قرآن کا حافظ نہیں تھا، جمعے کے خطبے دیتا تھا، امامت کراتا تھا۔ ان کو تو عید نماز نہیں پڑھنی آتی۔ شہباز شریف عید نماز پڑھی ہے اور بچے جیسا نہیں پڑھتے، سجدے کدی ادھر ویکھ رہے ہیں کدی ادھر ویکھ رہے ہیں بھی کیویں پڑھے۔ جنہوں نے عید نماز نہیں پڑھنی آتی وہ تو سانو دین سمجھان گے۔ جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، پہلا کلمہ نہیں آتا، انا اعطینہ نہیں آتی۔ یزید تو پکا حافظ تھا، حسین ابن علی نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں۔ جن کو دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا پھر حسینی کیسے ہوئے؟ یزید نے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو سر پہ پگڑی پہنتا تھا، ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں جن کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، پھر حسینی کس بات کے؟ یزید امام حسین نے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا یزید کے جو جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا، امامت بھی کبھی کبھی کراتا تھا، کبھی کبھی جمعے کا خطبہ بھی دے دیتا تھا۔ امام حسین ابن علی نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ امامت تو بڑی دور کی بات ہے نا، عید نماز بھی نہیں پڑھنی آتی، اور پھر ہم کہیں حسینی ہیں۔ حسین ابن علی نے تو علی اصغر دیے، عباس علمدار دیے، ابو بکر بن علی دیے، عمر بن علی دیے، عثمان بن علی دیے، ابو بکر بن حسن دیے، عمر بن حسن دیے، لیکن دین کا سودا نہیں کیا۔ تو اور میں ایک گلی کے کھمبے اور سڑک اور نالی پر دین بیچ کر دعویٰ کریں حسینیت کے؟
حسین نے تو عباس دے دیا، خون دے کے ان کے اپنا سر نیزے پہ چڑھوا دیا، غدار کے ہاتھ میں ہاتھ، دین کا سودا نہیں کیا۔ تو اور میں 10-20 ہزار کی خاطر 5 سال بعد اپنا ایمان بیچ کر کہیں حسینی ہے۔ امام حسین نے اپنے وقت کی ریاست کے ساتھ ٹکر لی کہ نہ لی؟ لی؟ ریاست کے ساتھ ٹکر لی کہ نہ لی؟ بتائیں نا۔ ریاست کا حکمران کون تھا اس وقت؟ یزید تھا نا۔ امام حسین گھر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے یا کربلا گئے تھے؟ دربار پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یزید نو تباہ کر، یہ کربلا گئے تھے؟ اچھا، دعائیں مانگنے گئے تھے یہ مٹانے گئے تھے؟ امام حسین نے اس وقت کی حکومت کو للکارا کہ نہیں للکارا؟ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ نہ ڈالی؟ جب حسین ابن علی نے ڈالی ہیں تو صدیاں بعد حسین کے غلاموں نے بھی تو ڈالی ہیں، پھر تسی سانو سیاسی کیوں کہندے ہو؟ اوتے ریاست نال ٹکر حسین لئی تے غلاموں بھی تے لینی ہے۔ ادھر حکومت کے ساتھ ٹکر حسین ابن علی نے دی تو حسین کے غلاموں نے بھی تو لینی ہے نا۔ ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے، دین رسول اللہ کا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ اے ہونے اے کدوں ہے جی دا نگران وزیر اعظم دا حلف اے انہیں لے ہے وہی ابھی یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے گا، گھر جا کر سنیے گا۔ اس نے آیت پڑھی ہے، وہاں جو قاری صاحب تھے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سیاسی آیت۔ لوگ کہہ رہے ہیں مولوی سیاسی ہیں، میں کہتے قرآن بھی سیاسی گلاں کرتا ہے، پھر وہ بھی میں نہیں کیتی، انہیں کیتی ہے۔ وزیر اعظم دے حلف نامے پہ جو آیت پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ بھی اسی نے کیا، وہ میں سنانے کا جرمدار ہوں۔ کتنا انہیں پڑھنا انہوں ہے تسی، اسی تے پہلے ہی مندے ہیں نا۔ اس نے آیت پڑھی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد قومهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے حبیب، اس نے ترجمہ کیا ہے، میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے، لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ کہتے ہیں میں ان کو زمین میں حکومت دوں گا۔ زمین میں حکومت رب دے گا، پھر اللہ بھی سیاسی ہے جو ہمیں جو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں زمین میں حکومت دوں گا، کیسے دوں گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلوں کو دی تھی۔ قرآن کا حکم حضور کے دور تک تھا یا قیامت تک ہے؟ قیامت تک جو بھی ایمان لائے گا اللہ رسول پر اچھے کام کرے گا، اللہ کہتا ہے میں حکومت دوں گا۔ بتائیں ان حکمرانوں کا کوئی ایک کام تو اچھا بتائیں۔ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا اچھا کام ہے؟ نعوذ باللہ۔ مسجدوں کے سپیکر اتروانا اچھا کام ہے؟ سکھوں کے گردوارے بنانا اچھا کام ہے؟ سینماؤں کا افتتاح کر کے اوپر لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اچھا کام ہے؟ اور سینما کے افتتاح کے اوپر دعا مانگنا یا اللہ سینما دے برکت پا یہ اچھا کام ہے؟ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر کہیں کہ ہم پاکستان میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سینما بنائیں گے یہ اچھا کام ہے؟ سکھوں کے گردوارہ 14 ارب کا بنا ہے کرتارپور میں وہ اچھا کام ہے؟ مسجد کے بل کے اندر ٹی وی کا ٹیکس اور سکھوں کے گردوارے کا بل فری یہ اچھا کام ہے؟ مسجدوں کے بل کے اندر ٹی وی کے بھی پیسے اور ہندوؤں کے مندر کا سالانہ فنڈ بھی فری اور بجلی کا بل بھی فری یہ اچھا کام ہے؟ مسجدوں کے بل کے اندر ٹیکس لگتے رہیں اور عیسائیوں کی چرچوں کے فنڈ بھی فری، ان کی بلڈنگیں بھی حکومت بنا کر دے گی، ان کے بجلی کا بل بھی حکومت دے گی، کہ یہ اچھا کام ہے؟ اللہ نے پھر وعدہ اچھے سے نہیں کیا، برے لوگوں سے نہیں کیا وعدہ۔ لبیک والوں کا کون سا کام اچھا نہیں ہے مجھے کوئی بتائے؟ یہی اچھا کام نہیں ہے کہ ہم ٹٹوؤں کی غلامی نہیں کرتے؟ یہ کام اچھا نہیں ہے کہ ہم چاپلوسی نہیں کرتے، ہم کسی کے کانے نہیں ہیں؟ الحمدللہ یہ مسجد میں بیٹھ کر برملا بات کر رہا ہوں، پاکستان کا ہر بیوروکریٹ، پاکستان کا ہر وزیر، پاکستان کا ہر سیاسی لیڈر، وہ چاہے عمران ہو، وہ چاہے نواز ہو، چاہے وہ زرداری ہو، وہ پرویز الہی ہو، کوئی وڈیرا ہو، سردار ہو جو حکومت کا وہ عہدہ لے کر بیٹھا ہے، کوئی ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، چیئرمین ہو، کونسلر ہو، جو ہو وہ سارے کے سارے ہمارے کانے ہیں، ہم کسی کے بھی کانے نہیں ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بات ایسے نہیں کی میں نے، بتائیں نا ایم پی ایم این اے ہمیں ٹیکس دیتے ہیں یا ہم ان کو ٹیکس دیتے ہیں؟ پھر کانا کون ہویا؟
ਸਾਡਾ ਖਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਉ। ਉਹ ਵਕਤ ਗਏ। ਉਹ ਹਲਵੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, 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 इतना देने ने, इतना देने ने, इतना देने ने, कोई हाथ ही नहीं है। साढ़े मालिक बड़े करीम हैं, साढ़े मालिक बड़े करीम हैं। हाँ जी, मौलवियों के पास पैसा कहाँ से आता है? मैं कि तू 5 लाख का प्लाट लवें, तेरा 10 साल बाद 50 हो सकता है, तो साढ़ा नहीं हो सकता। ये तू मुझे फ़ोन आ गया, इन्हें माना, मुझे फ़ोन आ गया, कहते वो एजेंसी वाले फ़ोन, वो जी हमारे ब्रिगेडियर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कि मिलना होने तो फिर आवे, मैं क्यों आवा भी? जिसने मिलना है वो खुद आए। जब वो ब्रिगेडियर मैनू लोड़ है कि मिलन दी, मैं आ जाऊँगा। मैं कहो अपने घर ब्रिगेडियर है, मैं अपने घर ब्रिगेडियर हाँ। असी भी मुहम्मद अरबी के गुलाम है। मैं आगे ले जाना तो हाथ कड़ी ला के ले जा सकते हो, असी किसी ब्रिगेडियर को नहीं जाना। असी किसी के कोई कहने हैं, साढ़े टैक्सा उत्ते पलते हैं, साढ़ा खाने तो साढ़े उत्ते बदमाशियाँ। वो दौर गए। अब इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आएगा, हम लाएंगे अल्लाह और उसके रसूल के फजल से। वलाहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, ताकतों का मालिक हमारा रब है, किसी के चाहने से कुछ भी नहीं होगा, होगा वही जो हमारा रब चाहेगा। और हुजूर का दीन आएगा, हम लाएंगे। तुम भी जोर लगाओ, तुम्हारे बड़े भी क्या पुत्र, तुसी अमेरिका भी ना रलाओ, पूरी दुनिया की ताकतों को भी मिलाओ, दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह। दीन कोई नहीं रोक सकता, हुजूर का दीन आने वाला है इंशाअल्लाह, चमकता हुआ दीन। गल याद रखना, असी खुशकिस्मत हाँ, लबैक गल है। पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं अब, क्यों? जो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। पाकिस्तान इस टाइम बड़े बुरे हालात से गुजर रहा है, पता आप सबको है, और वो हालात ठीक हुजूर के दिन से होंगे। मेरी बात नहीं है, हुजूर का फरमान है। वो मैं हदीस सुना लूँ फिर मैं आपको बात बताता हूँ। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले मेरी उम्मत सूद के कारोबार करेगी। व ज़राअतुम बिज़्ज़रई, ये ज़राअत के पीछे पड़ जाएंगे, मतलब ज़मीन मकसद पैसे के पीछे पड़ जाएंगे। ज़मीनों की फ़िक्र होगी, काश्तकारी की फ़िक्र, ना नमाज की फ़िक्र, ना दीन की फ़िक्र, ना इस्लाम की फ़िक्र, ना कुरान की फ़िक्र, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया बाख़स्तुम अज़नाबुल बकरी, इनको बकरियों की, भैंसों की, गायों की भी बड़ी फ़िक्र होगी। ईद उल अज़हा की नमाज की फ़िक्र नहीं होगी, बकरी बेच जावे 50,000 दी, वो ज़्यादा फ़िक्र होगी। हुजूर तो पहले तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही। हुजूर ने फरमाया जब सूद खाएंगे, पैसे के पीछे भागेंगे, व तरक्तुमुल जिहाद, और जिहाद को छोड़ देंगे। हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए निकलना दहशत गर्दी है, और चर्च के लिए निकलना क्या है? हमें तुम कहो हम हुजूर की इज़्ज़त की बात करें, हम इस्लाम की सरबुलंदी की बात करें, कुरान की बात करें, और हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात करें, तुम हमें दहशत गर्द कहो, और तुम तो ईसाइयों की चर्चों की बात करते हो, फिर तुम क्या हो बताओ? हमें तो हमारे आका मौला ईसाइयों के, यहूदियों के हुकूक बता गए। यहाँ पर भी गुजरां वालों में कितने यहूदी रहते होंगे, ईसाई रहते होंगे, हिंदू भी रहते होंगे, और भी कौमें रहती होंगी, अक़लियतें होंगी। कभी किसी ने लबैक वालों ने डंडे उठाकर उनके घरों पे हमला किया? कभी किसी को जाकर कुछ कहा है? बाबा जी फरमाते थे हिंदू हिंदू बन कर रहे, यहूदी यहूदी बन कर रहे, ईसाई ईसाई बन कर रहे, लेकिन जब कोई हमारे आका के बारे में बात करेगा हमें गाली दो, फसुब्बा नहीं, फसुब्बा भी हमारे बाप को दो, फसुब्बा उम्मी हमारी माँ को गाली दो, लेकिन जब कोई सरकार के बारे में बात करेगा असी तोन के रख देंगे। हाँ इंशाअल्लाह, असी वड़ के रख देंगे, हम काट के रख देंगे इंशाअल्लाह। हमारे पास रब का कुरान भी है और रसूलुल्लाह का फरमान भी है। मलऊनी नाई नमा सुकिफु उखिजु व कुतिलु तक्तीला सुन्नतल्लाहि फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। क़यामत तक गुस्ताख का सर उतारने वाली सुन्नत अल्लाह की है, और क़यामत तक कोई तब्दील भी नहीं कर सकता। जब कोई गुस्ताख भौंकेगा मुमताज़ कादरी का वारिस उठेगा, जब कोई गुस्ताख सर उठाएगा आमिर अब्दुर्रहमान चीमा का वारिस खड़ा होगा, जब कोई गुस्ताख सर उठाएगा गाजी अलमुद्दीन का वारिस आएगा, गाजी तनवीर कादरी का वारिस खड़ा होकर उसका सर उतारेगा इंशाअल्लाह। हुजूर ने, बस मैं बात ख़त्म करने लगा। हुजूर ने फरमाया व तरक्तुमुल जिहाद, मेरी उम्मत जिहाद छोड़ देगी। यार अफसोस हो रहा है बहुत ज़्यादा, खुदा की कसम
یار ایک چرچ جلی. ہم اس بات کی یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ ہم کچھ چرچوں کو جلانے یا گھروں کے جلانے والوں کے حق میں ہیں. بات صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار جتنا تمہیں چرچ کا درد ہو رہا ہے, جتنا تمہیں گھروں کے جلنے کا درد ہوتا ہے, یار کبھی حضور کی گستاخی کا بھی اتنا درد ہوا؟ قرآن جل گیا سویڈن کے اندر, تمہیں اس پر بھی کوئی درد ہوا؟ تم جہاد کی باتیں کرتے ہو جی. اب چرچوں کے لیے جہاد ہوگا؟ تم دین کے رہنما ہو, تم ہمیں دین سمجھاؤ گے. ہمیں کوئی دین, ہمیں جیسے ڈاکٹر کو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, ہم کہیں ڈاکٹر صاحب آج ڈاکٹری مینو کرن دیو, تھوڑی جگہ دے پرچیاں میں دینی ہیں, دین دے گا؟ انجینئر نو کہاں انجینئر صاحب آج جڑے نے بلڈنگ مینو بنا دیو, پلر میں بنانے, آج سیمنٹ بھی میں پوانی ہے تے سریا بھی میں لوانا ہے, تے ایک کم مینو بلڈنگ بناؤ, بنا دے گا؟ کسی کاشتکار کے پاس جائیں کہ زمین میں پانی مجھے لگانے دے گا؟ مستری کے پاس جائیں کہ آج یہ فرنیچر کا کام مجھے کرنے دے گا؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, کوئی چوڑا کمینہ اٹھ کر دین کا ہمیں بھی دین نہ سمجھایا کرے. دین کے وارث ہم ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا دین بیان کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہمیں ہمارے آقا و مولا بتا گئے ہیں اور ہمارے بابا جی اس دین پر چل کر بھی بتا گئے ہیں کہ اس طرح چلنا ہے اور یہ بیان کرنا ہے. ہمیں کوئی دین نہ دین کے وارث موجود ہے اور انشاءاللہ حضور نے خود ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, میری امت جہاد ترک کر دے گی. آگے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سَلَّطَ اللَّهُ علیکم ذلًا, اللہ پھر میری امت پر ذلت مسلط کر دے گا. یہ ذلیل ہوں گے جب یہ سود کھائیں گے, جہاد چھوڑ دیں گے, پیسے کے پیچھے بھاگیں گے, دنیا داری کے پیچھے بھاگیں گے. حضور نے فرمایا پھر یہ ذلیل ہوں گے, جدھر رخ کریں گے, جدھر منہ کریں گے ذلیل, ذلت ہی ذلت, ذلت ہی ذلت. میرے آقا و مولا نے فرمایا لا ینزعو, حضور نے ارشاد فرمایا ذلت اس وقت تک, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا لا ینزعو, ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی. کس وقت تک؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم, جب تک میری امت قرآن اور دین کی طرف واپس نہیں آئے گی ذلت ختم نہیں ہوگی. اگر پاکستان کے اندر جو اس ٹائم ذلت مسلط ہے ختم کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آنا پڑے گا. یہ ذلت ختم کرنا چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں, انقلاب چاہتے ہیں, پاکستان کے حالات اچھے چاہتے ہیں تو محمد عربی کا دین تخت پر بٹھانا پڑے گا. دین اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا, حضور کی محبت ان کے سینوں میں ڈالنی پڑے گی, حضور کا عشق ڈالنا پڑے گا, قرآن کی محبت, حضور کی آل. حضور نے خود فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ, میری محبت, میری آل کی محبت, قرآن کی محبت. ہم اپنا سکھاتے ہیں, مینو منو, مینو چمو, مینو کرو, میں فلانا, میں ٹیرا. حضور کی بات ہے کوئی بات ہی نہیں کرتی. اس لیے بات کو سمجھیں, آئیں حضور کے دین کی طرف, قرآن کی طرف واپس آئیں, رسول اللہ کے نظام کی طرف واپس آئیں. انشاءاللہ پاکستان میں حضور کا نظام آئے گا. اسی بات پر بات ختم کہ پاکستان میں بڑی بڑی جماعتوں کے ماننے والے ٹٹو, ان کے غلام دعوے کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آخری حل بلاول بھٹو. یہ بھی دن دیکھنے تھے, نہ ہی ہے نہ شی ہے, پتہ نہیں کی ہے تھے, او پاکستان دی آخری امید ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ. سوچنے والی بات ہے نا یار. یہ پاکستان کو نون لیگ والے, پاکستان کی آخری امید نواز شریف. شہباز شریف دی حکومت ختم ہوئی ہے, فوراً نسے باہر, بھی تو پھر نہ چکے جاؤں. اسحاق ڈار لٹن آیا سی, پھر نس گیا باہر. قوم کو بھی سمجھ نہیں آتی یار. ہو جی آخری امید نواز شریف ہے, یہ پاکستان کی آخری امید جی وہ عمران خان ہے, آخری حل عمران خان ہے, لاسٹ ہوپ پرویز الہی ہے. لاکھوں سلام و امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ, آپ کی قبر پر اللہ کروڑ رحمتوں کا مزید نزول فرمائے. لاکھوں سلام و امیر المجاہدین پر. انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان کی آخری امید فلاں ہے, فلاں وڈیرا ہے, فلاں طاقتور ہے, فلاں ہے. امیر المجاہدین نے فرمایا پاکستان کی آخری امید نظام مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پاکستان کا آخری حل رسول اللہ کا دین ہے. بس ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے. دن رات حضور کے دین کی بات کریں اور حضور کی عزت کی بات کریں, حضور کی ختم نبوت کی بات کریں. ہم سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں. آئیں حضور کے دین کی طرف, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اسلام پڑھائیں, دین پڑھائیں, غیرت دلائیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں. ہمارا نشان ہے کریں. کیڑا نشان ہے؟ کیڑی کریں؟ ٹنگن والی. دور وفادہ منگی آسوں, عشق نبی اچ رنگی آسوں, جیں بھی پترو چوں چاں کیتی نال کریں دے ٹنگی آسوں. ہاں
دین کے مقابلے میں جو آیا انہوں اسی ٹنگ دینا ہے اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا تو اسی امریکہ نو بھی ٹنگنا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس لانی ہے انشاءاللہ. بیت المقدس میں اپنے قائد کی قیادت میں جمعہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کشمیر بھی جانا ہے انشاءاللہ. فلسطین بھی جانا ہے انشاءاللہ. رسول اللہ کے دین کا علم جو ہے وہ بلند کرنا ہے اور پوری دنیا میں اسلام لانا ہے انشاءاللہ. دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.